اب آج جو ہم موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کہ ایک مزید ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں شرک کا وہم ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 139 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پس بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر عزت یعنی تعظیم، توقیر کرنا، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعظیم کرے گا، توقیر کرے گا، تو کہیں شرک کا مرتکب تو نہیں ہو جائے گا؟ پھر کیا ہر تعظیم غیر اللہ کی تعظیم اگر بالفرض ہے بھی تو کیا ہر تعظیم شرک میں داخل ہے، یا اس کی کچھ مخصوص صورتیں ہیں، یا کچھ خاص انداز شرک کے تحت آتے ہیں، یا ہر انداز شرک کے تحت آ جائے گا؟ اس پہ تھوڑا تفصیلی کلام ہم کریں گے انشاءاللہ کچھ پروگرامز میں، تاکہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو مخلوق ہے، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، صحابہ کرام، اولیاء عظام، اسی طرح ہمارے رشتہ دار، ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں یا مشائخ وغیرہ ہیں، اور اسی طرح وہ متبرک چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے، کیا ان کی تعظیم کرنا شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعظیم کی جائے، کسی اور کی تعظیم کریں گے تو گویا کہ ہم نے وصف تعظیم میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے اور ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں؟ اس مسئلے کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس میں عقیدہ اسلامیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حقیقتاً تعظیم تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی کسی دوسری مخلوق اللہ کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی اگر کوئی تعظیم کرے اور اس میں انداز درست رکھے اور تعلیمات شرعیہ کا لحاظ رکھے تو اس میں ہرگز شرک کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ یقینی سی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ادب اور تعظیم کرنی ہی ہوگی، صحابہ کرام کا ادب و تعظیم، اولیاء عظام، حتیٰ کہ کیا ہم ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے، استادوں کی تعظیم نہیں کرتے، ٹیچرز کی تعظیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ جب ہمارے ملک کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے تو کیا ہم سب تعظیماً کھڑے نہیں ہو جاتے؟ اسی طرح اگر کوئی پرائم منسٹر ہیں، ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، کچھ صدر وغیرہ ہیں، وہ آتے ہیں تو کیا ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ اسمبلی میں جب اسپیکر آتے ہیں تو کیا سب لوگ اپنے اپنے بینچوں کے اوپر بینچوں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، اپنے مقامات پہ کھڑے نہیں ہو جاتے؟ تو معلوم ہوا کہ تعظیم مطلقاً منع نہیں ہے۔ تو اسی طرح کعبۃ اللہ کی بھی تعظیم ہی کرنی چاہیے۔ کعبۃ اللہ کی کیا تعظیم کرنا شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کہ وہ شرک نہیں ہوگا۔ ہم اس کا طواف کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، لیکن کیا اس میں کعبۃ اللہ کے لیے تعظیم کا پہلو نہیں نکلتا ہے؟ بالکل نکلتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی تعظیم بھی شرعاً جائز ہے، لیکن یہ کچھ عرض کیا، اس پہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اس پر قرآن و حدیث دلیلیں قائم ہیں تو ان کو بیان کیا جائے تاکہ ہم موازنہ کر سکیں کہ اللہ کے لیے عزت ہے وہ کون سی عزت ہے، اور اگر دیگر مخلوقات کے لیے عزت کو تسلیم کیا جائے تو کن معانی اور مفہوم کے ساتھ کیا جائے، اور کیا ہے کیا بھی جائے یا نہ کیا جائے۔ تو اس پر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند آیات کریمہ عرض کرتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے علاوہ اپنے محبوبان بارگاہ کی تعظیم کا نہ صرف حکم دیا بلکہ اس کی مدح فرمائی، بلکہ اس پر بڑا اجر بھی بیان فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعظیم غیر باری تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کفر یا شرک نہیں ہے۔ ہاں جو ہوگی اس کی پھر میں صورتیں آپ کو بتاؤں گا کہ کن صورتوں میں شرک متحقق ہو سکتا ہے، یا کس صورت میں تعظیم غیر باری تعالی حرام اور گناہ کبیرہ کے درجے تک پہنچے گی، تاکہ اس تمام چیزیں بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں۔ پہلے اس کے چند دلائل آپ سماعت فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے تعظیم کا حکم بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعظیم پر بڑے اجر کا بیان بھی فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور بھیجے ہم نے ان میں سے 12 گروہ۔
وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری تائید غیبی اور میری رحمت کاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب جو آگے بات ہے ادھر غور سے سماعت فرمائیں کہ لئن اقمتم الصلاۃ، ضرور اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان کی تعظیم کرو گے۔ عزرتم تعظیم کرنا اور یہ مدد کرنے کے معنی میں بھی ہے، دونوں مفہوم لے سکتے ہیں، اگر تم ان کی مدد کرو گے یا اگر تم ان کی تعظیم کرو گے، دونوں مفہوم ہے۔ مدد کرنے میں بھی تعظیم کا پہلو ہے، جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے، بڑے کی مدد کر رہا ہے، نبی کی مدد کر رہا ہے اپنی ذاتی صلاحیتوں کے ساتھ، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی تعظیم کے ساتھ ہی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کا معنی تعظیم والا بھی نکلتا ہے، توقیر اس کا معنی ہے، اگر آپ لغت اٹھا کے پڑھیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بنی اسرائیلیوں کو کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی تعظیم کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرضہ دو گے، یعنی صدقہ ادا کرو گے، تو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمُ السَّيِّئَاتِكُمْ، تو ضرور میں مٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور تمہیں میں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی تعظیم کا نہ صرف حکم، اور اس تعظیم کے ساتھ چند دیگر مزید اعمال کا ارتکاب برائیوں کا کفارہ بھی بن جائے گا اور جنت میں دخول کا سبب بھی بنے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم معاذ اللہ تعظیم الہی کے منافی نہیں ہے۔ طول النبی الامیہ، بے شک وہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے، امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ نبی کہ جسے یہود و نصارہ لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی ان کے اوصاف کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، یہ نبی انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ہٹا دیتا ہے ان سے ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالِ، اور وہ گلے کے طوق، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو ان پر پہلے تھے، ان سخت شرعی احکام ان سے دور کرتا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ جو ایمان لائیں اس نبی پر، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور پیروی کریں اس نور کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون، تو یہ ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیے خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد نبی کی تعظیم کا ذکر فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، بس وہ جو اہل کتاب اس نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کی، اور یہاں تو مدد والا معنی بھی نہیں لیں گے، اس لیے کہ آگے خود فرما رہا ہے ونصروہ، اور اس کی مدد کی، تو خالصتاً عزروہ جو ہے تعظیم والے معنی کے لیے ہے کہ جو ان پر ایمان لائے اور ان نبی کی تعظیم کی اور ان کی پھر دین کے سلسلے میں مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو فلاح و کامرانی کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر معاذ اللہ غیر اللہ کی تعظیم شرک ہوتی تو اس پہ فلاح و کامرانی کی بشارتیں کوئی دی جاتی، اس پہ تو جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی، لہذا انبیاء علیہ السلام کی تعظیم میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ تعالی پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتعزروہ، اور تم اس کی تعظیم کرو، وتوقروہ،
اور اس کی توقیر کرو، وتسبحوہ اور اس کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام۔ تو یہ جو وتعذروہ اس کی تعظیم کرو، تو ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ دو ہو سکتے ہیں، پیچھے ہے باللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، تو اس کا مرجع یعنی اس ضمیر سے مراد ذات باری تعالیٰ بھی ہو سکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا یا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس نبی کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو اور اس کی ثنا بیان کرو صبح اور شام۔ دونوں مفہوم اخذ ہو سکتے ہیں، مفسرین نے دونوں پر کلام کیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ یہ جو ہو، ہا، ہوا، ہم، ہیا یہ ضمیریں کہلاتی ہیں اور غائب کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ جب ایک عبارت میں مثلا لکھا ہوا ہے ہوا، جیسے قل ہوا اللہ احد ہوا، تو اس ہوا سے یا کوئی بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے غائب کی ضمیر، اس سے کوئی نہ کوئی ذات مراد ہوگی۔ پیچھے اگر بہت ساری ذاتوں کا تذکرہ ہو تو نحوی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے قریب اس ہوا کے یا ہیا کے سب سے قریب ترین جو پیچھے ذات ذکر کی گئی اسے مراد لینا افضل اور اولا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر۔ پہلے کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد رسول کا، اس کے بعد فرمایا وتعذروہ اور تم اس کی تعظیم کرو۔ تو اب یہ ہو ضمیر سے مراد کون ہوگا، اللہ تعالیٰ یا رسول؟ تو پہلے جو قریب ترین ذکر اس ضمیر ہے وہ رسول کا تذکرہ ہے، تو یہاں رسول مراد لینا افضل اور اولا ہوگا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس نبی کی تعظیم کرو۔ تو تعظیم باری تعالیٰ یہ تعظیم الہی کے منافی یا خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 8 میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جو منافقین مدینہ تھے، یہ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، جب واپس آ رہے تھے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے میں پہنچیں گے، ہم عزت والے ہیں معاذ اللہ، اور یہ نبی سمیت جتنے لوگ ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لوگ حقیر اور کمتر ہیں۔ انہوں نے تو ذلیل کا لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم عزت والے ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ یقولون وہ منافقین کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ کہ اگر ہم مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تو ضرور نکال دیں گے اس میں سے عزت والے ذلیل لوگوں کو، یعنی کام عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ اور رسول کے لیے بھی عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے بھی عزت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا کہ اللہ کے لیے بھی عزت ہے، رسول کے لیے بھی عزت ہے اور مومنین کے لیے بھی عزت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور تعظیم کو غیر اللہ کے لیے ثابت فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 139 بیان کی تھی سب سے پہلے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت میں اور اس آیت میں باہم ٹکراؤ سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے اور مومنین کے لیے بھی ہے، اور وہاں فرمایا جمیعہ کے لفظ کے ساتھ کہ تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ کس طرح ان میں رب پیدا کریں گے؟ تفسیر کبیر فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا جائے کہ ہاذا یہ والی آیت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا كالمناقض لقوله تعالی وللہ العزت ولرسولہ والمؤمنین یہ بظاہر ٹکرانے والی ہے اللہ تعالیٰ کے اس والے قول کے کہ وللہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین، اس سے ٹکراتی ہے۔ قلنا تو ہم یہ کہیں گے، اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ القدرۃ الکاملۃ للہ کہ قدرت کاملہ تو اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی عزت پر جو قدرت حاصل ہے وہ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ وَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہے فَبِإِقْدَارِهِ صَارَ قَادِرًا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قادر کرنے کی وجہ سے قادر ہوتا ہے، وَبِإِعْزَازِهِ صَارَ عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ کے اسے معزز بنانے کی وجہ سے وہ معزز ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا
کہتے ہیں فالعزت الحاصلۃ للرسول علیہ الصلوۃ والسلام وللمؤمنین، تو عزت وہ جو رسول کو حاصل ہے اور مومنین کو حاصل ہے، لم تحصل الا من اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ فکان الامر عند التحقیق، تو تحقیقی طور پر پھر یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ ان العزت جمیعا للہ، کہ تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ تو بڑا پیارا اصول بیان فرمایا یہ تفسیر کبیر میں آیت کے تحت، گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم رسول کی تعظیم کرو گے، مومنین کی تعظیم کرو گے اور ان مقامات کی تعظیم کرو گے جن مقامات کو کسی اللہ کے محبوب بندے سے نسبت حاصل ہے، تو اصل میں اللہ ہی کی تعظیم کرو گے، اس لیے کہ ان کو جو عزت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اور میں اس کو ایک عقلی لحاظ سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اپنے مالک کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اب آپ کے مالک نے کہا کہ یہ میں ایک سپروائزر آپ پہ مقرر کر رہا ہوں، سمجھ لو یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، یہ جو کچھ بیان کرے گا میرا ہی حکم ہوگا، جس سے روکے گا وہ میرا ہی حکم ہوگا، تمہیں بات ماننی ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اب بتائیے اگر کوئی سپروائزر کی توہین اور تحقیر کرے گا تو کس کی کر رہا ہے؟ اصل میں مالک کی کر رہا ہے، اور اگر وہ اس کی تعظیم کرے گا تو کس کی تعظیم کر رہا ہے؟ مالک کی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو مقرر فرمایا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عزت عطا فرمائی، مومنین کو عزت عطا فرمائی، تو اگر ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں تو اصل میں اللہ ہی کی تعظیم کر رہے ہیں، اور ان کی تعظیم باری تعالیٰ کے منافی نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں چند امور مزید سماعت فرمائیں۔ سورہ حج آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو شعائر اللہ کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، پھر یہ آیت بالکل کلیئر ہو کے سامنے آئے گی۔ تو سورہ حج میں ہی تھوڑا سا آگے آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ بدن جو ہے بنایا ہے ہم نے اسے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے شعائر سے۔ تو بدن کا لفظ جو ہوتا ہے یہ اونٹ اور گائے پر بولا جاتا ہے، اور یہ عموماً ان گائے اور اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں قربانی کے لیے مختص کیا گیا ہو، جیسے حج کی قربانی کے لیے یہ بدن جمع ہے بدنہ کی، تو بدنہ گائے یا اونٹ کو کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاجی سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جاتا ہے کہ اس کے کفارے کے طور پہ بدنہ دینا ہوتا ہے، یا اگر حج کے شکرانے کے طور پہ جو قربانی کی جاتی ہے اس میں گائے یا اونٹ ذبح کر رہے ہوں تو اس کو بدنہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور چونکہ یہ تقرب الی اللہ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک وسیلہ بنتے ہیں، اس لیے انہیں اللہ نے اپنا شعائر قرار دیا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان قربانی کے اونٹ اور گائے کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے۔ قلوب کے تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے بائداوی میں ہے، اسی آیت کے تحت 269 صفحہ نمبر ہے کہ فَإِنَّا تَعْظِيمَهَا مِنْهُ مِنْ أَفْعَالِ ذَوِي تَقْوَى الْقُلُوبِ، مراد یہ ہے کیونکہ ان کی تعظیم جو اس شخص کی طرف سے ہوگی یہ قلوب کے تقوی والوں کے افعال میں سے ہے۔ مراد کہنے کا یہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کی قلوب کے تقوی میں سے ہے، مراد یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو یہ اس بات کو ظاہر کرے گا کہ تعظیم کرنے والے کے قلب میں تقوی ہے، وہ تقوی کا حامل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شاعر اللہ کی تعظیم متقی حضرات ہی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے گا، اور متقین جس چیز کو اختیار کریں یقینی سی بات ہے وہ قابل مدح ہے۔ تو شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ تقوی والوں کا کام ہے، متقی لوگوں کا کام ہے، پرہیزگاروں کا کام ہے۔ اس طرح بدن اور پھر احرام کے بعد حلق کروانا یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ وقال ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اعظم الشعائر البیت، کہ اللہ کے شاعر میں سے سب سے عظیم ترین کعبۃ اللہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی آپ غور کریں کہ جو مناسک حج ادا کرنے والی رسومات تھیں یا مقامات تھے انہیں بھی شعائر اللہ قرار دیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں مناسک حج کی ادائیگی میں معاون ہوتی ہیں یا ان کے ذریعے مناسک حج ادا ہوتے ہیں۔
اور حج کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس لیے حج کے ارکان کو شاعر اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات کی تعظیم کا حکم فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، گویا کہ ان مقامات کی تعظیم کی توفیق اسی شخص کو ہوگی جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، لہذا کعبۃ اللہ کی تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ جس مسجد میں ہے وہ بھی اللہ کے شاعر کہلائیں گے، تمام مساجد، اس طرح گنبد اور مینار، اذان شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو جب یہ مقامات شاعر اللہ میں سے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء عظام، پھر مفتیان کرام، علماء کرام، کیا یہ اللہ کے شاعر میں سے نہیں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے نہیں ہیں؟ تو ان کی بھی تعظیم کا حکم ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی تعظیم ہمیشہ یہ کوئی معاذ اللہ ناجائز نہیں ہوتی، یہ شرک کا تصور اس میں ہمیشہ نہیں پیدا ہوتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقی لوگوں کے افعال میں سے شمار نہ فرماتا۔ تو اس لیے تعظیم غیر اللہ ہمیشہ شرک نہیں ہے، یہ تصور ذہن میں رکھیے، یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے، اور جہاں جہاں تعظیم کا حکم ہے وہاں ہم تعظیم کریں گے۔ اب یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ اب حرمین شریفین جائیں تو آپ اگر لوگوں کو دیکھیں گے کہ بعض لوگ کعبۃ اللہ کی طرف، اسی سامنے کعبۃ اللہ، اس کی طرف پیر کر کے لیٹے ہوں گے۔ قرآن عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ایک اعظم شاعر کہلا سکتا ہے، جب وہ بہت سے لوگ ایسے آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یوں سامنے جوتیوں کی جگہ پہ اس کو یوں ڈال دیں گے اور وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تعظیم کے منافی چیز ہے۔ اور یاد رکھیں تعظیم اور توہین کا مدار عرف پر ہوتا ہے، طریقوں کو اختیار کرے گا تو تعظیم کرنے والا کہلائے گا، اگر توہین کے طریقے اختیار کرے گا توہین کرنے والا کہلائے گا، اس کے قصد و ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مثلا کوئی اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دے اور کہے کہ میں نے تو تعظیم کا ارادہ کیا تھا، تو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ ہمارے ہاں منہ پہ تھپڑ مارنا توہین کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی والدین آئے ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا لیکن کہتا ہے میں نے تو ان کی توہین کا ارادہ کیا ہے، تو اس کا ارادہ کرنا بیکار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کسی کی آمد پر کھڑا ہو جانا یہ تعظیم کرنے پر دال ہے، نہ کہ توہین کرنے پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توہین اور تعظیم کا مدار عرف پر ہے، لہٰذا ہمارے عرف میں آج کے زمانے میں جو تعظیم کے امور اختیار کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی آمد پہ ادباً کھڑا ہو جانا، کسی بزرگ کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا، بزرگوں سے پہل نہ کرنا، انہیں پہلے کام کرنے دینا، اسی طریقے سے اگر بے جان چیزیں ہیں، مقامات ہیں، تو ان کی تعظیم کہ اگر ہو سکے تو ننگے پیر وہاں پر رہنا، ننگے پیر نہیں رہ سکتے تو ادب کے ساتھ کہ تھوکے نہیں جگہ پر، اس کے عیب بیان نہ کریں، برائی نہ کریں۔ اسی طریقے سے کسی مقام کو اس طرح مسح کر کے اس کو چومنا یا اس کو اس طرح ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیر لینا، جیسے کہ حجر اسود کی تعظیم کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس پہ ہاتھ پھیر کے لوگ اپنے چہرے پہ پھیر لیتے ہیں، یا غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس پہ مس کر کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عرف عام ہے، کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا کہ اس نے کعبۃ اللہ کے پردے کی توہین کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کی یہ چیزوں کی تعظیم پر دال ہے۔ تو جو عرف میں تعظیم کے امور رائج ہوں، بشرطے کہ براہ راست قرآن و حدیث پہ ان کی کوئی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو، انہیں تعظیم پر ہی دال قرار دیا جائے گا، یعنی تعظیم پر رہنمائی کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غیر اللہ کی تعظیم ہر جگہ کفر و شرک نہیں ہوتی، جائز بھی ہے، بلکہ اس کی مدح اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ متقین پرہیزگار کا کام ہے۔ اور متقی پرہیزگار یقین سے بات ہے کہ شرک کا مرتکب ہو کے متقی نہیں کہلاتا، شرک سے بچ کر متقی کہلاتا ہے۔ لہذا تعظیم کرنا اللہ کے شاعر کی یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو متقین کا کام ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9، 10، 11، 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک وادی کی تعظیم کا حکم دیا، اور محکوم بھی جو تھا، محکوم علیہ جو تھا، جس کو حکم دیا جا رہا تھا، محکوم جس پر بھی حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس مقدس وادی کی تعظیم میں اپنے نالین اتار دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم غیر اللہ ہمیشہ شرک نہیں، بلکہ بعض اوقات تو اللہ کے حکم کی پیروی میں ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں
سورہ طہ آیت نمبر 9، 10، 11، 12 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے پاس موسیٰ کی حدیث آئی، موسیٰ کی بات آپ تک پہنچی ہے۔ حل اگرچہ یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر چونکہ نبی کریم تک یہ بات پہنچ چکی تھی بذریعہ وحی، تو اس لیے وہ سوال کرنا مقصود نہیں تھا کہ حبیب کہ آپ تک موسیٰ کی بات پہنچی ہے، بلکہ بتانا مقصود ہے کہ بے شک موسیٰ کی بات آپ تک پہنچ چکی ہے، لہذا بے شک کا ترجمہ کریں گے اذ رأى نارا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی۔ آپ اپنے زوجہ کے ساتھ محو سفر تھے، مصر کی طرف آ رہے تھے، مدین سے مصر کی طرف، تو سردی بہت زیادہ تھی، ایک جنگل میں پہنچے تو دور آپ کو کچھ شعلہ سا نظر آیا، تو آپ نے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں ذرا دیکھتا ہوں شاید آگ مل جائے، لے کر آتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو اس وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور اس وادی کی تعظیم کا حکم دیا۔ یہ واقعہ ہے کہ اذ رأى نارا، جس وقت آپ نے دیکھا آگ کو، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، آپ نے زوجہ سے فرمایا، فقال لأہلہ، اپنی زوجہ سے فرمایا کہ کثوا، تم یہاں پر ٹھہرو، انی آنست، بے شک میں نے محسوس کی ہے، نارن، ایک آگ، لعلی آتیکم، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا، اس آگ میں سے، بقبس، کوئی شعلہ، اجد علی النار ہدن، یا میں آگ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ہدایت پا جاؤں، کوئی رہنمائی پاؤں، اس سے راستہ معلوم ہو جائے، کوئی بتانے والا بیٹھا ہو۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے تو نودی، ندا کی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس وادی کی تعظیم کی خاطر نعلین اتارنے کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ مقامات کی بھی تعظیم ہوتی ہے اور یہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے۔ تفسیر کبیر میں اس نعلین اتارنے کی وجہ بیان کی گئی جو ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ اس آیت کے جو جوتے اتارے تھے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس میں کئی اقوال آپ نے ذکر کیے ہیں۔ تیسرا قول میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں وَثَالِثُهَا، اور ان اقوال میں سے تیسرا، ان يحمل ذلك على تعظیم البقعۃ، تیسرا یہ ہے کہ اس اللہ کے حکم کو محمول کیا جائے اس بقعہ، اس وادی کی تعظیم پر، یعنی اس سے یہ مراد لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وادی کی تعظیم کی خاطر آپ کے نعلین اتارنے کا حکم دیا، من اللہ یطأھا الا حافیا، کہ آپ اس وادی کو نہ روندے مگر ننگے پیر، یعنی اس میں ننگے پیر داخل ہوں، جوتی کے ساتھ داخل نہ ہوں، لیکون معظما لہا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہو جائیں اس وادی کی تعظیم کرنے والے، وخاضعا عند سماع کلام ربہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے وقت خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، کیونکہ ننگے پیر انسان کسی کے سامنے کھڑا ہو تو یہ حالت خشوع و خضوع کو ظاہر کرتی ہے، اور اس میں تعظیم کا پہلو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے کو ایک مقدس وادی کی تعظیم کی خاطر نعلین اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ مقامات جو اللہ کے نزدیک محترم ہیں ان کی تعظیم کرنا کوئی شرک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کثیر لوگ جو حاجی حضرات جاتے ہیں، مسجد نبوی کی تعظیم کرنا، روضہ اقدس کی تعظیم کرنا، مدینے کے ایک ذرے کی تعظیم کرنا، اس کی مٹی کی تعظیم کرنا، پھر حرم جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی تعظیم، مسجد کی تعظیم، غار ثور، غار ہرا میں جاتے ہیں وہاں تعظیمی امور سر انجام دیتے ہیں، تو کوئی معاذ اللہ یہ کوئی کفر و شرک تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق ایک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس مقامات کی تعظیم کا ارادہ فرما رہا ہے، اور اس نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے نعلین اتارے اس مقدس وادی کی تعظیم کی خاطر۔ اگرچہ مکے اور مدینے میں ہمیں نعلین اتارنے کا اللہ نے حکم تو نہیں دیا، لیکن یہ ایک اصل ہمارے سامنے ہے، چنانچہ اگر کوئی مکے یا مدینے کی تعظیم میں وہاں نعلین نہ پہنے، جوتے نہ پہنے تو بہت ہی اچھا عمل ہے، اگرچہ سب پہ کوئی یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن ادب کریں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت ہی بڑے مجتہد گزرے ہیں اور ائمہ میں آپ کا ائمہ اربعہ میں شمار ہوتا ہے، آپ مدینہ منورہ میں کبھی بھی نعلین نہیں پہنتے تھے، اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں جوتے پہن کر
کسی ایسے مقام پہ قدم رکھ دوں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارکہ پڑا ہو. اور اسی طرح آپ مدینے کی تعظیم میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ پیدل رہتے تھے. تو یہ تعظیمیں اکابریت سے ثابت ہیں، ان میں کفر و شرک کا کوئی پہلو نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، مزید عرض کرتے ہیں. یہ ایک حدیث پاک ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الادب میں اس کو لکھا گیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309 پر یہ حدیث ہے کہ نبی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من اجلال اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی بے شک اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہیں. اب یہ امور سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ گویا کہ اگر تم نے ان امور کو کیا تو یہ اللہ کی ہی تعظیم میں شامل ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اکرام ذی شیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے کی تعظیم کرنا، وہ حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، اور ایسے عالم کی تعظیم کرنا. حامل قرآن مانے عالم، جو قرآن کا عالم ہو، قرآن کو جانتا ہو، ایسے عالم قرآن کی تعظیم کرنا، غیر الغالی فیہ، جو اس قرآن میں غلو نہ کرتا ہو، والجافی عنہ، اور نہ اس میں کوئی جفا کرتا ہو. مراد یہ ہے کہ باعمل عالم دین کی تعظیم کرنا، و اکرام ذی السلطان المقسط، اور حاکم عادل کی تعظیم کرنا. سرکار نے فرمایا انا من اجلال اللہ، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم میں سے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان امور کی تعظیم کرنا، یعنی بوڑھے کی تعظیم کرنا لیکن مسلمان بوڑھا ہو، حاکم عادل کی تعظیم کرنا، اور ایک عالم باعمل کی تعظیم کرنا، یہ اصل میں اللہ کی ہی تعظیم کرنا ہے. تو یہ ہمیں وہم ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کے ماں سوا کی تعظیم کی تو یہ اللہ کی تعظیم میں کوئی فرق آئے گا، بلکہ ان کی تعظیم دراصل اللہ کی ہی تعظیم ہے. جس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پاس آئے، میں آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو یقینی سی بات ہے کہ یہ آپ کہیں گے کہ انہوں نے ہماری تعظیم کی. پھر آپ کا کوئی ایک جاننے والا میرے پاس آیا اور کسی نے تعارف کرایا کہ یہ فلاں کے جاننے والے ہیں، میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، تو حقیقتاً بظاہر میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ یہی کہیں گے کہ انہوں نے حقیقتاً ہماری تعظیم کی ہے، کیونکہ ہمارے تعلق کی وجہ سے ان کی تعظیم کی گئی ہے، تو اس کو آپ اپنی تعظیم تصور کریں گے. اس کے برعکس اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو یا رشتہ دار یا کوئی بھی اور تعلق رکھنے والا میرے پاس آئے اور میں اس کی توہین کا مرتکب ہو جاؤں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو برا محسوس ہوگا، اور اسے آپ اپنی توہین تصور کریں گے کہ جب اس نے اپنا تعارف ہمارے حوالے سے کرایا تھا اور پھر آپ نے اس کی توہین کر دی تو اس کو آپ اپنی توہین سمجھیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم اللہ کی ہی تعظیم ہے، یہ کوئی اللہ کی تعظیم سے علیحدہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو علیحدہ تصور کریں گے تو شرک کا تصور پیدا ہوگا، لیکن جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین چیزوں کی تعظیم یہاں خاص طور پہ ذکر فرما کے انہیں اللہ کی ہی تعظیم قرار دے رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی تعظیم ہر مقام پہ کفر و شرک نہیں ہوتی ہے. بلکہ خود دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑوں کی تعظیم اور ادب کی طرف کس طرح اشارہ کیا. یہ مسلم کی روایت ہے، باب رؤیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم کے خواب کے بارے میں یہاں تذکرہ ہوگا، اور حدیث نمبر 4216 ہے، 4216 حدیث پاک کا نمبر ہے. اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارانی فی المنام، میں نے دیکھا یا دکھایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں کہ اتا سوقو بسواکن، کہ میں مسواک کر رہا ہوں ایک مسواک کے ساتھ. فجذبنی رجلانی، تو میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے مسواک مجھ سے طلب کی. احدہما اکبر من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑا تھا. فناولت السواک الاصغر منہما، تو میں نے ان میں سے چھوٹے کو وہ مسواک دے دی. فقیل لی، تو میرے لیے کہا گیا، مجھے کہا گیا، کبر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی کو اختیار کیجئے. فدفعته الى الاکبر، تو میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی. تو آپ غور فرمائیے کہ نبی کریم نے یقیناً خواب میں بھی شفقت فرماتے ہوئے چھوٹے کو دی، لیکن تعظیم کی تعلیم یہ دی گئی کہ پہلے بڑے کا حق ہوتا ہے، بڑے کو دی جائے، اس کے بعد چھوٹے کو دی جائے. معلوم ہوا کہ تعظیم کرنا یہ کوئی ہمیشہ کفر و شرک نہیں ہوتا. ریاض الصالحین میں اسی حدیث کو اس باب کے تحت لے کر آئے ہیں.
بابو توقیر العلماء والکبار، کہ علماء اور بڑی عمر والوں کی تعظیم کرنا، و اہل الفضل اور اہل فضل کی تعظیم کرنا، و تقدیمہم علی غیرہم اور ان کو مقدم رکھنا، آگے کرنا ان کے غیر پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اکابرین کا بھی یہ ذہن تھا، انہوں نے اس حدیث سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور بڑوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم کے منافی نہیں ہے۔ اب کچھ امور پر ہم اس انداز سے گفتگو کریں گے کہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے ذات، شخصیت، ایک اس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں۔ جس طرح ذات کی تعظیم اس کی تعظیم کہلاتی ہے، ایسی اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم بھی اس کی تعظیم کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ والد کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اگر والد صاحب کا کوئی کپڑے آپ کے پاس آئے، جوتے، اور آپ اٹھا کے یوں دور پھینک دیجئے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو جوتی اٹھا کر پھینکی ہے، والد صاحب کو اٹھا کے کوئی پھینکا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ جوتی ہے کس کی؟ ہے تو والد صاحب کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معظم ذات ہوتی ہے، قابل تعظیم ذات ہوتی ہے، اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی قابل تعظیم ہو جایا کرتی ہیں، اور ان چیزوں کی تعظیم دراصل اس ذات کی تعظیم ہے، اور اس ذات کی تعظیم اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو دراصل یہ اللہ کی ہی تعظیم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی متبرک، محترم اور معظم ذات سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم اصل میں اللہ کی ہی تعظیم ہے، اور یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں چند باتیں سماعت فرما لیں۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے شفا شریف کے نام سے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ ضرور پڑھیے، اس کے اردو تراجم مل جایا کرتے ہیں، ان تراجم کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں، اور پھر دیکھیے کہ اکابرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ ایک روایت نقل کی گئی ہے، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب ہے، فصل ہے فی حکم زیارتی قبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے حکم کے بارے میں فصل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 میں امام قاضی عیاض نے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں قال نافع، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام تھے اور آپ کی خدمت گزار تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ کانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یسلم علی القبور، سلام فرمایا کرتے تھے قبور پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اللہ تعالی عنہما کی قبور پر سلام فرماتے تھے۔ آتی ہی مئتن مرتن او اکثرا، آپ اس سلام کو ذکر فرماتے تھے 100 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی بعض اوقات زیادہ۔ یجیء الی القبر، آپ تشریف لاتے تھے قبر کے پاس، فیقول السلام علی النبی السلام علی ابی بکر، اور آپ فرماتے تھے کہ سلامتی ہو نبی پر، سلامتی ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ ثم ینصرف، اب یہ توجہ والی بات ہے، پھر آپ لوٹتے تھے، وادعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، پھر آپ پلٹتے تھے اور جس مقام پر ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، آپ اپنے ہاتھ کو اس مقام پہ رکھتے، ثم وضعها علی وجہہ، اور پھر ان ہاتھوں کو وہاں رکھنے کے بعد اپنے چہرے پہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی تبرکن، اس مقام پہ ہاتھ پھیر کر پھر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ چیز آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے، مزارات پر جا کر مینار وغیرہ پہ ہاتھ پھیر کے چہرے کا مسح کر لینا برکت کے لیے، مسجد نبوی میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا ستون پر ہاتھ پھیر کے چہرے پہ پھیر لینا، روضہ اقدس پہ اگر ہاتھ کا موقع مل گیا لگا کر، یا کعبۃ اللہ پہ بھی آپ دیکھیں غلاف پر، دیوار کعبہ پر، دروازہ کعبہ پر ہاتھ لگ جائے تو اس کو پھر لگا کر اور برکت کے لیے چہرے پہ پھیر لیا جاتا ہے۔ تو یہ تعظیم کوئی معاذ اللہ شرک نہیں ہے کہ اس کو دیکھتے شرک شرک کے نعرے لگے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور یہ خالی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آگے فرماتے ہیں وعن ابن قسیط والعتبہ، اور ابن قسیط اور عتبہ سے روایت ہے کہ کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخلوا المسجد، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد سے باہر نکلتے، حسوا رمانۃ المنبر التی تلی القبر، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اقدس کی رمانہ کو، یعنی ایک گھنڈی سی تھی اوپر، ایک چھوٹا سا سمجھ لے کہ ایک ابھرا ہوا کنگرا جس کو آپ کہتے ہیں،
اسے چھوا کرتے تھے، وہ ممبر جو قبر اقدس سے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کس سے چھوتے تھے؟ بِمَيَامِنِهِمْ، اپنے سیدھے ہاتھوں کے ساتھ۔ ثم مستقبل القبلۃ، پھر وہ استقبال قبلہ کرتے، یدعون، اس حال میں کہ دعا مانگ رہے ہوتے تھے، یعنی پہلے اس کو چھوتے تھے برکت کے لیے اور پھر دیوار قبلہ کی طرف رخ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ تبرکاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو چھوا کرتے تھے۔ تو یہ تعظیم منافی تعظیم بار تعالی نہیں ہے اور اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اسی شفا شریف میں ہے، اس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعظامہ و اکبارہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور آپ کو بڑا شمار کرنا، اس میں سے یہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعظام جمیع اسبابہ، آپ کے تمام اسباب کی تعظیم کرنا، و اکرام مشاہدہ، اور آپ کے مشاہد کی تعظیم کرنا، یعنی جہاں پر آپ حاضر ہوئے ان مقامات کی تعظیم کرنا، و امکنتہ من مکۃ المدینہ، اور آپ کی ان جگہوں کی تعظیم کرنا جو مکے مدینے سے ہیں، و معاہدہ، اور آپ کی وہ تمام چیزیں کہ جن کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، جن تک آپ پہنچے، ان کی تعظیم کرنا، وما لمسہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان چیزوں کی تعظیم کرنا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں چھوا ہو، او عرف بہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو معروف تھیں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان چیزوں کی تعظیم کرنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جن جن چیزوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان چیزوں کی تعظیم کرنا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم کے تعظیم کرنے میں سے ہے، نبی کریم کو بڑا سمجھنے میں سے ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو عشاقان رسول مکہ اور مدینہ جاتے رسول، جن کا ایک بڑا مقام ہے علم کے اندر، ایک بڑا رتبہ ہے، اور لوگ ان کو ہر تقریباً مکتب فکر ان کو تسلیم کرتا ہے ایک عالم کی حیثیت سے اور ایک بڑے متقی شخص کی حیثیت سے، آپ اس کی ترغیب دیتے ہوئے اور ان تمام امور کو نبی کریم کی تعظیم میں شمار فرما رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقامات کی تعظیم کی کسی کو توفیق عطا فرما دے۔ منسک متوسط ایک کتاب ہے، یہ المنسک المتوسط، اس کے صفحہ 170 پر ہم دلیل اسی پر دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کی تعظیم کوئی منع نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ثم یأتی الملتزم، پھر وہ حاجی ملتزم پر آئے، ویأتی البابا، اور دروازے کے پاس آئے، ویقبل العقبہ، اور اس کی چوکھٹ کو بوسہ دے، ویدعو، اور دعا مانگے، ودخل البیت، اور دعا کر کے پھر وہ اندر داخل ہو جائے اگر موقع ملے تو معلوم یہ ہوا کہ ملتزم پر آنا، کعبۃ اللہ کے دروازے پر آنا، پھر اس کو چومنا، چوکھٹ کو چومنا، یقینی سی بات ہے کہ چومنا تعظیم پر دال ہے، تعظیم آدمی کرے گا تو کسی چیز کو چومے گا، تو یہ تعظیم کرنا منع نہیں ہے، بلکہ علماء اسلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ علامہ سندھی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ امام ابن الحمام کے شاگرد ہیں اور امام ابن الحمام حنفی ہیں، اور آپ نے فتح القدیر کے نام سے ہدایہ کی ایک عظیم شرح لکھی ہے جو واقعی علم کا ایک سمندر ہے۔ انہوں نے لباب المناسک میں یہ بات بیان فرمائی، اس کو بھی آپ سماعت فرمائے، اور دلیل اس پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم یہ کوئی شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند نہیں فرماتا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ اکابرین کے درمیان رائج اور معمول بہا رہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اذا وقع بصرہ علی طیبۃ المطیبہ، کہ جب اس مدینہ منورہ کی تعظیم کرنے والے کی نگاہ اس پاکیزہ مقام پر پڑے، واشجارھا المعطرہ، اور اس کے معطر درختوں پر پڑے، دعا بخیر الدارین، تو وہ دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگے، ان کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے دعا مانگے۔ وصلی وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرے۔ والاحسن، اور بہت اچھا یہ ہے، ان ينزل عن راحلته بقربها، کہ وہ اتر جائے اپنی سواری سے مدینہ منورہ کے قریب آ کر، کہ جب قریب پہنچ جائے تو سواری سے اتر جائے، وَيَمْشِي بَاكِيًا حَافِيًا،
اور وہ پیدل چلے اس حال میں کہ وہ رو رہا ہو، اس حال میں کہ ننگے پیر ہو۔ یہ اکابرین ادب سکھا رہے، دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو اپنی ادب میں سواری سے اتر جائے، جوتیاں بھی اتار لے تو بہت اچھا ہے کہ ننگے پیر اور روتا ہوا داخل ہو ان عطا کا، اگر وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور یہ کیوں کرے؟ کہتے ہیں تواضعا للہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس بقعہ کی تعظیم رسول کی تعظیم ہے اور رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، ان کی تعظیم کی خاطر یہ جوتیاں اتارے اور روتا ہوا اندر داخل ہو جائے۔ وَكُلَّمَا كَانَ، اور جب بھی ایسا معاملہ ہو کہ وہ داخل ہو، ادخل فی الادب والاجلال، تو یہ زیادہ دخل دے ادب اور اجلال میں، یعنی زیادہ اس کو اختیار کرے۔ کانا حسنن، تو یہ کہتے ہیں کلما کانا ادخل فی الادب والاجلال کانا حسنن، کہ جب بھی وہ اس طرح کرے تو زیادہ ادب اور اجلال تعظیم میں چیز داخل ہے کہ کانا حسنن، کہ وہ اسی طرح کرے، اس طرح اچھا معاملہ اختیار کرے۔ بل لو مشى هناك على احتاقه، بلکہ یہ کتنی عظیم بات کہتے ہیں، بلکہ اگر وہ چلے وہاں پر اپنی پلکوں پر، اپنی آنکھوں پر، وبذل المجہود من تذلله وتواضعه، اور بلکہ وہ خرچ کر دے اپنی تمام تر کوشش اپنے آپ کو اپنی عارضی، اپنی انکساری کے لیے اور اپنے عارضی کے اظہار کے لیے، کانا بعد الواجب، تو یہ واجب کا کچھ حصہ ادا ہوگا۔ بل لم یفا بمعشار عشرہ، بلکہ یہ اس کا 10واں اور 100واں حصہ بھی ادا نہیں کر پایا جو اس کے اوپر ادب واجب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی ان مقامات مقدسہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا اجلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اظہار اجلال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فبہتنا، تو ہم مبہوت ہو گئے، متحیر ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر، ونحن فی الصلاۃ من فرح، ہم اس حال میں کہ ہم نماز میں تھے، اور ہم کس طرح مبہوت ہو گئے؟ خوشی سے، من فرح، اس کو جو ترجمہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے وہ یہ کہ ہم خوشی میں دیوانے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبسم کو دیکھ کر، کیونکہ سب کو ایک فکر تھی نبی کریم بیمار ہیں، شدت مرض ہے، اور پھر سرکار کا آنا اور مسکرانا نماز کی حالت میں کہتے ہیں ہم پر کیفیت طاری ہو گئی، تو ہم خوش ہو گئے بخروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوش ہوئے نماز میں نبی کریم کے نکلنے سے کہ شاید اب تشریف لائیں گے۔ وَنَقَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو آپ اپنی ایڑیوں پر پیچھے کو ہٹے، لِيَصِلَ الصَّفَّ، تاکہ پچھلی والی صف میں آ کر شامل ہو جائیں۔ وَظَنَّ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج للصلاۃ، اور حضرت ابو بکر نے گمان کیا تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے اور ادا کریں گے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، تو اشارہ کیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پورا کرو ان کی نمازوں کو، یعنی تم آپس میں نمازیں پوری کرو۔ قال، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارخى الستر، پھر نبی کریم اندر چلے گئے اور آپ نے پردہ چھوڑ دیا، لٹکا دیا۔ تو اس میں دو باتیں پھر ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کی تعظیم میں مصلی چھوڑنا چاہا، آپ پیچھے کی طرف تشریف لائے، لیکن یہ بہت آخری وقت کی بات تھی تو نبی کریم باہر تشریف نہ لائے اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہیں۔ دوسرا، صحابہ کرام علیہم رضوان حالت نماز میں نبی کریم کو ملاحظہ فرما رہے تھے، جب نبی کریم نے تبسم فرمایا تو ان کو انتہائی خوشی ہوئی کہ اب شاید نبی کریم باہر تشریف لائیں گے، ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نماز میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور قائم کرنا، آپ کی طرف متوجہ ہو جانا، اگر تعظیم کے منافی ہوتا یا یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ادب کے خلاف ہوتا تو کبھی بھی اس چیز کی اجازت مرحمت نہ فرمائی جاتی۔ لہٰذا یہ کوئی برا نہیں ہے، نماز میں نبی کریم کا خیال لانا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ رہا ہے، اس کو غلط کہنا یہ تمام صحابہ پر طعن ثابت ہوگا۔ ایک مسند ابو سعید خدری میں، مسند صحابہ ہے، کتب التسعہ کے اندر یہ روایت منقول ہے، بڑی مشہور روایت ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تعظیمی عمل اختیار کیا گیا، اور وہ عمل اختیار کرنے والے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 15 صدی ہجری کے کچھ جہلا تھے، بلکہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے
جنہیں ادب و احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا تھا، اور ان کا عمل ہمارے لیے بہت ہی بڑی دلیل اور حجت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیں، بہت ہی اہم روایت ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کو ادا کرو تو اس طرح ادا کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو۔ لیکن اس کے باوجود اگر رسول کی طرف متوجہ ہوئے تو چونکہ یہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے خلاف نہیں ہے، تو گویا کہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے۔ یہ معاذ اللہ نہیں ہے کہ رسول کو ہم خدا سمجھ رہے ہیں یا رسول کو خدا سمجھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، بلکہ رسول رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ بشر ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، لیکن ان کی تعظیم گویا کہ اللہ کی تعظیم ہے، ان کا تصور گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیحدہ ہے، رسول کی ذات علیحدہ ہے، یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے۔ تعظیم رسول تعظیم باری تعالیٰ ہے، یہی ہمیں صحابہ کرام کی طرف سے ادب ملا ہے، اور اسی پر یہ ایک دلیل مزید آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اذ خلع نعلیہ، اس وقت آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنے نالین اتار دی۔ اس دور میں نالین میں جوتیوں میں ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، چمڑے کی نرم جوتیاں ہوتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے پاؤں مڑنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، وہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اب یہ تبدیل ہو گیا، مسجدوں میں اب جوتیاں لے کر نہیں جاتے، ننگے پیر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن سرکار کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں یہ معمول تھا۔ تو اذ خلع نعلیہ، تو آپ نے اپنی نالین مبارکہ اتار دیں، فوضعہما عن یسارہ، اور انہیں اپنی الٹی جانب رکھ دیا۔ اب غور سے دیکھیے، فلما رأى ذلك القوم، پھر جب دیکھا اس چیز کو قوم نے، صحابہ کرام نے، تو القوا نعالهم، انہوں نے بھی اپنی تمام نے جوتیاں اتار دی۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو تمام فرمایا، قال، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ما حملکم علی القاء نعالکم، کس چیز نے تمہیں اپنی جوتیاں اتارنے پر ابھارا ہے، یہ بتاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ رأیناک، ہم نے آپ کو دیکھا، القیت نعلیک، کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی ہیں، فالقینا نعالنا، تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی۔ یعنی اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف نبی کریم کی اتباع، آپ کی تعظیم کی خاطر، آپ کی پیروی کے اندر ہم نے نماز میں اپنی نالین اتار دی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تم نے کیا کیا، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم شرک کے مرتکب ہو گئے ہو، کلمہ دوبارہ پڑھو، اور یہ تم نے کیا کیا کہ میری طرف متوجہ ہوئے، میرے ساتھ تو کوئی عذر تھا، تمہارے ساتھ تو نہیں تھا، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ آپ نے خاموش رہ کر صحابہ کرام کے اس عمل کی تائید فرماتے ہوئے اس کے جواز کا گویا کہ فتویٰ دے دیا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اتانی، کہ بے شک جبریل میرے پاس آئے تھے، فاخبرانی، تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان فیہما قذرا او قال اذن، یہ راوی کو شبہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی جوتیوں میں قذر ہے۔ قذر مطلب کوئی گندگی لگ گئی ہے، یا اذن کوئی اذیت دینے والی چیز ہے، کیونکہ راستے سے سرکار تشریف لائے جیسے، تو راستے میں گوبر ہے، بکری کی مینگنیاں وغیرہ ہے، یا اور کوئی چیز آپ کی صح ہو، تو پھر وہ اس کو رگڑ دے، رگڑ کے صاف کر لے، فلیصلی فیہما، اور ان میں پڑھ لے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما رہے تھے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس بات پر قادر نہیں تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی جبریل امین کو بھیج دیا جاتا اور وہ آ کے بتاتے نالین اتار دیجئے؟ نہیں، نماز کے دوران جبریل امین تشریف لائیں، کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوگی، اور اگر غور و تفکر کی نظر سے دیکھا جائے، دیانتدارانہ طور پہ دیکھا جائے، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حکمت باری تعالیٰ اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر دوران نماز اس کے نبی کی تعظیم کی جائے تو یہ تعظیم باری تعالیٰ کے منافی نہیں ہے، اور یہ تعظیم درکار ہے نماز کی حالت میں بھی کہ نبی کریم کا ادب کے ساتھ خیال لایا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اگر بالفرض نبی کریم کا، چلیں آپ کہیں گے اس زمانے میں تو سرکار تھے تو تصور آ رہا تھا تو اب نہیں لانا چاہیے، تو ممانعت پر کیا دلیل؟ پہلی بات تو یہ کوئی قرآن حدیث ہے کہ دلیل ہے؟ نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے
اس میں نبی کریم کا تذکرہ آ رہا ہوگا تو نماز میں خود بخود خود خیال آئے گا. حتیٰ کہ اتحیات میں جب آپ کہیں گے السلام علیک ایھا النبی تو بتائیے کس کا خیال آئے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی سے یہ پوچھنے کی جرات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانا شرک کی طرف لے جاتا ہے تو نے کیوں اس سلام کو ہمارے لیے لازم کر دیا کہ جب ہم یہ سلام کریں گے تو توجہ نبی کریم کی طرف جائے گی اور ماذ اللہ ثم ماذ اللہ شرک کے ارتکاب کا کوئی پہلو نکل آئے گا. یقینی سی بات ہے کہ جرات کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعظیم رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسئلہ تعظیم کو دیانتدارانہ نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پچھلی دفعہ جو ہمارا آخری ٹاپک تھا یا یہ کہہ لیں کہ آخری جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارکہ لانا یہ شرک کا مرتکب تو نہیں بنا دیتا اور ناجائز تو نہیں ہے. تو یہ ہم نے آپ کو صحیح حدیثوں کی روشنی میں بتایا تھا کہ یہ شرک کا اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھتے ہوئے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور نماز میں آپ کا دیکھنا آپ کے تصور لانے سے زیادہ قوی ہے. تو جب نبی کریم کو دیکھنا یہ تعظیم باری تعالی کے منافی نہ ٹھہرا، اس کے خلاف نہ ٹھہرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ خود اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تنبیہ وارد نہیں ہوئی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ وارد نہیں ہوئی، کوئی عتاب نازل نہیں ہوا، تو ثابت ہوا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قابل گرفت نہیں بلکہ محمود ہے، اچھا ہے. اگر اچھا نہ ہوتا تو اس سے روک دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کبھی نہ تو حرام چیز کو پسند کرتے ہیں اور نہ نفوس قدسیہ سے خصوصی طور پر بیکار قسم کے کاموں کو پسند کیا جاتا ہے. تو یہ عمل اس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے، اس پہ بھی توجہ رکھنی ہوگی. ایک آج مزید تعظیم کے ثبوت پر دلیل اور اس کے انداز پر بھی ایک دلیل دینے کے بعد پھر ہم تعظیم کی ناجائز صورتوں کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلام ہوگا. یہ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 پر بھی روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں صفحہ 283 پر اسی حدیث کو نقل کیا. حضرت زارع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ فجعلنا نتبادر، تو ہم ایک دوسرے سے جلدی کرنے لگے. فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورجلہ، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور آپ کے قدم مبارکہ کو بوسہ دیا. یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. حوالے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی بھی کی گئی اور آپ کے قدم مبارکہ کو چوما بھی گیا. اور لازم سی بات ہے کہ ان دونوں کاموں کے لیے یقیناً جھکنا لازم ہوگا کہ جھک کر ہی ہاتھ چومے جاتے ہیں اور پیر چومنے میں تو زیادہ جھکنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا. اور انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں مزید عرض کریں گے جو سجدہ تعظیمی کے انکار کے بارے میں ہے، لیکن اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے قدم چومنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قدم چومنے کے لیے بظاہر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو فوراً اسے ایک سجدے کی کیفیت شمار کرتے ہوئے، سجدے کی حالت شمار کرتے ہوئے شرک کا فتویٰ دے دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. تقبیل قدمین ثابت ہے، یعنی قدمین کو چومنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہوا اس حدیث سے، اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ تعظیمی پہلو ہے. آپ کسی کا بھی ہاتھ چومیں گے، کسی کا بھی پیر چومیں گے تو لازم سی بات ہے کہ آپ تعظیم کے قصد و ارادے سے ہی چوم رہے ہیں. ہاں اگر کسی دنیا دار کا ہاتھ چوم رہے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، وہ ایک الگ کیفیت، حالت اور صورت بنتی ہے. لیکن آپ کسی معظم دینی کا اگر ہاتھ اور پیر چوم رہے ہیں، کسی قابل تعظیم شخص کا ہاتھ پاؤں چوما جا رہا ہے اور وہ فقط تعظیم کے لیے ہے، کسی کے پریشر کی وجہ سے نہیں ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، خوف کی وجہ سے نہیں ہے، تو یقیناً اس میں تعظیم کا پہلو ہوگا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی کوڑے تو نہیں مارے گئے تھے، مجبور تو نہیں کیا گیا تھا کہ تم ہاتھ یا پیر چومو، تو یقیناً انہوں نے تعظیم کا ارادہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور اتنی تعظیم
کہ جھک کر قدمین شریفین کو چومنا، ہاتھوں کو چومنا اور نبی کریم کا اس کو منع نہ فرمانا ثابت کرتا ہے کہ تعظیم مطلقاً منع نہیں ہوتی ہے، وہیں پر منع ہوگی کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ اب انشاءاللہ ہم ان تعظیم کی ناجائز صورتوں پہ کلام کریں گے کہ جو شریعت کی طرف سے منع ہے۔ یہاں تک یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ما سوا انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء عظام کی، اسی طرح شاعر اللہ جتنی چیزیں ہیں جیسے کعبۃ اللہ ہے، اذان ہے، مساجد ہیں اور میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، رمی جمار ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کی تعظیم کرنا کوئی شرک کا پہلو نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اکابرین اسلام سے ان کا ادب اور تعظیم تسلسل سے ثابت چلا آ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو کفر یا شرک قرار دیا جائے تو اس کا الزام کس کس پر پہنچے گا اور کس کس کی طرف کافر ہونے یا مشرک ہونے کی نسبت ہوگی، یہ میرے خیال میں کوئی مخفی بات نہیں رہے گی، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تعظیم کی ناجائز صورتوں میں سے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سجدے کو، کہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا بالکل ممنوع اور ناجائز ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں کہ کبھی تو یہ کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے اور کبھی کفر و شرک تک تو نہیں پہنچتا لیکن ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ رہتا ہے۔ جو ایسا سجدہ کہ جس کو کرنے کی بنا پر انسان کافر یا مشرک ہو جاتا ہے اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں، یعنی گویا کہ سجدہ عبادت وہ سجدہ کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ کے سجدہ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا، اور معبود ہونے کے لائق ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات پاک ہے، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو کوئی اپنا معبود تصور کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو یقیناً وہ کافر و مشرک قرار پائے گا۔ سورہ فصلت میں اس کا رد کیا گیا، اس کو منع کیا گیا۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں۔ پھر سجدہ عبادت کا انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، ہاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، سورج و چاند کو اللہ نے خود پیدا کیا تو اس رب کو سجدہ کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی رب کی عبادت کرتے ہو تو، یعنی اگر تم واقعی اپنے رب کو رب مانتے ہو اور خالصتاً اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس عبادت کی غرض سے، اس عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ لہذا سجدہ عبادت تو کسی بھی دور میں جائز نہیں رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز اور روا ہے، غیر اللہ کے لیے یہ سجدہ ہمیشہ کفر و شرک رہے گا اور رہا ہے اور رہے گا۔ دوسرا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کے مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو معظم سمجھ کر، قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، لیکن ہماری شریعت میں یہ ناجائز اور حرام قرار پایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ لیکن چونکہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں رہا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کفر و شرک تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ سجدہ عبادت حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر و شرک کا حکم نہیں دے گا اور اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی اگر کوئی اب بھی کرے گا تو وہ کافر و مشرک تو نہیں ہوگا، ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ حرام فعل کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور اس کی اجازت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہی پہلے، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر اس کی بھی 34 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے،
ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس کا حکم خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، لہذا سجدہ عبادت تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری امت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ آیا تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا۔ تو سجدہ عبادت تو پہلے ہی منع تھا، سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہو گیا، لیکن فرق یہ رہا کہ سجدہ عبادت کا ارتکاب کفر و شرک اور سجدہ تعظیمی کا ارتکاب کیا جائے تو حرام اور گناہ کبیرہ قرار پایا۔ تو سجدہ تعظیمی کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مقامات پر منقول ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، صفحہ نمبر 395 پر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال قدیم معاذ یمن، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے، او قال الشام، یا یہ کہتے ہیں کہ شام سے تشریف لائے، فرعا النصارى تسجد لبطارقتها واساقفتها، تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ جو عیسائی حضرات تھے یہ اپنے پادریوں اور پیشواؤں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ فروّا فی نفسہ، تو آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان يعظم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے۔ فلما قدیما، پھر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قالا، تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت النصارى، میں نے عیسائیوں کو دیکھا ہے، تسجد لبطارقتها واساقفتها، کہ وہ اپنے پادریوں اور پیشواؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ فروعت، تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، فی نفسی، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ انک احق ان تعظم، کہ آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی تعظیم کی جائے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت آمرا احدا، کہ اگر میں کسی ایک کو حکم دینے والا ہوتا، این یسجد لأحد، کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے منع فرما دیا، انکار فرمایا کہ مجھے سجدہ تعظیمی نہ کیا جائے۔ اگر یہ جائز اور روا ہوتا تو شوہر کے اتنے احسانات ہیں اور شوہر کے اتنے حقوق زوجہ پر ہیں کہ پھر زوجہ کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس پر انشاءاللہ ہم مزید بہت ساری مزید آیات بھی، احادیث بھی عرض کریں گے جس میں سجدہ تعظیمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کے بیان سے مقصود ہمارا یہ ہوگا کہ آج کل بہت سارے ایسے جعلی قسم کے پیر بھی اس معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے متبعین کے لیے خود اپنے آپ کو سجدہ کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا، ہمیں کیا گیا تو کیا منع ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر قیاس کر کے کہ ہمارے لیے سجدہ، متبعین کا ہمارے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ قیاس اس وقت درست ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی نص صریح ممانعت والی نہ ہو۔ اب یہاں پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور بہت سی حدیثوں میں ہے اور انشاءاللہ مرض کریں گے، تو پھر یہ قیاس کرنا کہ جی پچھلی شریعتوں میں تھا تو ہم بھی کریں گے، یہ شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہوگا۔ اس قسم کے پیر کی بیعت بھی جائز نہیں ہے، اور اس قسم کا اپنے متبعین کو حکم دینا بھی شرعاً بالکل ناجائز اور قابل۔ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا منع ہے، لیکن تعظیم رسول بالکل جائز ہے۔ اگر تعظیم رسول ممنوع ہوتی تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ سجدہ نہ کرتا، کیونکہ اس کا سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے الہام کے سبب تھا۔ دوسرے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سجدہ تعظیمی کفر یا شرک نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سجدے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور کفر و شرک کا ارادہ بھی کفر و شرک ہے۔ تو نبی کریم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم فوراً تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو، کیونکہ یہ کفر و شرک ہے نہیں۔ انہوں نے صرف ایک سجدہ تعظیمی کے ارادے کا اظہار کیا، اور جب تک انسان اگر بالفرض کسی ممنوعہ چیز کا جو کفر و شرک کے درجے تک نہ پہنچے ہو ارادہ کرتا بھی ہے،
تو جب تک اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا کامل عزم نہ کر لے وہ گناہ نہیں بنتا ہے، بلکہ اس سے رک جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی ایک ثواب اور ایک اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا جب نبی کریم نے منع فرمایا تو وہ رک گئے، تو اس طریقے سے نہ کسی گناہ کے ارتکاب ہوا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سجدہ کفر و شرک نہیں ہوتا ہے۔ جو ایک مزید حدیث سماعت فرمائیں، یہ نسیم الریاض میں اس کو نقل کیا گیا ہے، دلائل النبوت میں بھی، جو ابو نعیم کی کتاب ہے اس میں بھی ہے۔ پہلی والی کتاب یعنی نسیم الریاض کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 ہے، اور دوسری کتاب میں صفحہ نمبر 135 یعنی دلائل النبوت میں 135 صفحہ نمبر پر یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ بھی تقریباً ویسی ہی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے کیونکہ یہ واقع مختلف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے، الفاظ تقریباً تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں لیکن واقعات مختلف ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے باغ میں داخل ہوئے للانصاری جو انصار صحابہ کرام کا تھا، ومعه ابو بکر وعمر ورجال من الانصار، اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق اور انصار میں سے کچھ حضرات تھے، وفی الحائط غنم، اور اس باغ میں کچھ بکریاں تھیں، فسجدنا لہو، تو ان بکریوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کننا نحن احق بالسجود لک من هذه الغنم، کہ ہم ان بکریوں سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ لا ينبغي فی امتی، کہ یہ بے شک یہ بات میری امت میں قطعا غیر مناسب ہے، ان یسجد احد لاحد، کہ ان میں سے کوئی ایک کسی ایک کو سجدہ کرے، ولو کان ينبغي ان یسجد احد لاحد، اور اگر یہ مناسب ہوتا، جائز ہوتا کہ میرے امت میں سے کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو ضرور میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی درخواست کے باوجود نبی کریم نے منع فرمایا، تو وہ حضرات کہ جو اپنے متبعین کے سجدہ تعظیمی کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے اور اس سے اپنا ایک عزت کا معیار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے اپنے لیے ایک عزت کا معیار بناتے ہیں، وہ یقیناً بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ ایک مزید روایت مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 76 پر ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ اور اس سے چونکہ ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے ایک گروہ میں تھے۔ فجاء بعیر، تو ایک اونٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، فسجد لہ، تو اس نے آپ کو سجدہ کر دیا۔ فقال اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے اصحاب نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، تسجد لک البہائم والشجر، کہ آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ درخت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، فنحن احق ان نسجد لک، تو ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، واکرموا اخاکم، اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو، ولو کنت آمرا احدا، اگر میں کسی ایک کو حکم دیتا، ان یسجدا، کہ وہ سجدہ کرے، لاحد، کسی ایک کو، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوا کہ جانور بھی سجدہ کرتے تھے اور درخت بھی سجدہ کرتے تھے۔ تو درختوں کو الہام کس نے کیا؟ درختوں کو اس عمل کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ یقینی سی بات ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے، کہ شیطان نبی کی تعظیم کیسے پسند کرے گا؟ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کو جس طرح اللہ نے چاہا الہام فرمایا، اور اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم کے لیے سجدے کی سعادت حاصل کی، اور قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ تعظیم نبی منع نہیں ہے۔
ہاں، نبی کریم نے فرمایا کہ عبادت اپنے رب کی کرو، تعظیم اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی تم کر سکتے ہو، تعظیم کرنا منع نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کی تعظیم کرنا ہمیشہ معاذ اللہ کفر و شرک نہیں ہوتا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے ساتھ اور اجازت شدہ طریقے کے ساتھ ہو، ممنوعہ طریقے کے ساتھ کریں گے تو یہ غلط بھی ہوگا اور بعض صورتوں میں کفر و شرک ہوگا یا انسان گناہ کا مرتکب ہوتا رہے گا۔ آخری روایت اس کے بارے میں مزید سماعت فرما لے۔ یہ دلائل النبوت صفحہ نمبر 138 پر ایک روایت ہے کہ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اسلمت، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ فارینی شیئا، تو مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ ازدد بھی یقیناً، کہ جس سے میرا یقین بڑھ جائے، میں یقین کے اعتبار سے زیادتی محسوس کروں، کوئی ایسی چیز مجھے دکھا دیں کہ اسلام حق ہے، اس پر میرے یقین بڑھ جائے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما الذی ترید، تو کس چیز کا ارادہ رکھتا ہے؟ قال ادعو تلک الشجرۃ، اس نے کہا کہ آپ اس درخت کو بلائیے، ان تأتیک، کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، یعنی آپ اسے پکاریے کہ وہ درخت آپ کے پاس چل کر آ جائے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهب، تم خود جاؤ، فدعوها، پھر تم اسے بلا کر لاؤ، یعنی تم جا کر کہو کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ فاتاها الاعرابی، تو اعرابی اس درخت کے پاس آئے، فقالا، پھر کہا اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، ان کا حکم مان۔ فمالت علی جانب من جوانبها، تو وہ درخت اپنی جانبوں میں سے ایک جانب یعنی ایک طرف جھک گیا۔ فقطعت عروقها، تو ٹوٹ گئیں اس کی جڑیں۔ فمالت علی الجانب الاخر، پھر وہ دوسری جانب جھک گیا۔ فقطعت عروقها، یہاں سے بھی اس کی جڑیں اکھڑ گئی، بالکل ان جڑوں سے فارغ ہو گیا۔ حتی اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ فقالت، تو اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ فقال الاعرابی حسبی حسبی، تو یہ اعرابی اس منظر کو دیکھ کر کہ درخت خود بخود دائیں ہوا بائیں ہوا، اپنی جڑیں اس نے توڑ دیں اور چلتا ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا، تو وہ اعرابی حیران اور متعجب رہ گیا اور کہا کہ حسبی حسبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کافی ہے، مجھے کافی ہے۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے فرمایا ارجعی، تو واپس لوٹ جا۔ فرجعت فجلست على عروقها وفروعها، تو وہ درخت واپس لوٹ گیا اور اپنی انہی جڑوں پر اور انہی بنیادوں پر دوبارہ قائم ہو گیا۔ فقال الاعرابی، اب یہ توجہ کی بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، تو ان اعرابی صحابی نے عرض کی اذن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، ان اقبل رأسک ورجلیک، کہ میں آپ کے سر کو اور آپ کے پیروں کو بوسہ دوں، چوم لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو راوی فرماتے ہیں ففعلا، تو اس نے ایسا کیا۔ ثم قال، پھر اس نے عرض کی اذن لی، آپ مجھے اجازت دیجئے، ان اسجد لک، کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یسجد احد لاحد، کوئی ایک کسی ایک کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا۔ ولو امرت احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی ایک کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں ضرور بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لعظم حقه علیہا، اس حق کی وجہ سے جو شوہر کا حق عورت پر ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے میں حکم دیتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو یہی آخری مضمون جو ہے تقریباً کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان صحابی نے سجدے کی اجازت طلب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کے اس انداز کو منع فرما دیا، لیکن جب انہوں نے آپ کے سر کو اور آپ کے قدمین شریفین کو بوسہ دینے کی اجازت طلب کی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعظیم سے منع نہیں فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ مطلقاً تعظیم منع نہیں ہے، معظم دینی کی تعظیم کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی تعظیم شرعاً جائز ہے، لیکن ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ایک حد میں ہونی چاہیے، دائرہ شریعت میں رہ کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ عقیدت اور محبت جو دائرہ شریعت کو پھلانگ کر آگے بڑھ جائے وہ یقیناً باعث زحمت ہوتی ہے، باعث رحمت نہیں، اور ایسا شخص سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اب یہ تو احادیث کریمہ سے اور قرآن سے ہم نے ثابت کیا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت بھی منع ہے، سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے۔ اب ذرا ہم فقہا کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ جو فقہ کی کتابیں ہیں کیا ان میں سجدے کی اجازت ہے یا سجدے کے بارے میں کیا کلام کیا گیا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری بہت ہی مشہور فقہ کی کتاب ہے، فتاوی کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 369 پر آپ لکھتے ہیں کہ لا یجوز السجود الا للہ تعالی، کہ سجدہ جائز نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اللہ کے لیے ہی سجدہ روا ہے، اس کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقہا بھی احادیث کریمہ کی روشنی میں اس بات پر متفق ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ طریقہ محمدیہ ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238، یہ بھی فقہ کی کتاب ہے۔ اس میں جو حرام تعظیمیں ہیں یا حرام عاجزی کے انداز ہیں اس پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمِنْهُ، اور اس حرام عاجزی میں سے السجود والرکوع والانحناء للکبراء عند الملاقات والسلام وردہ، ان میں سے اس حرام عاجزی کے اظہار میں سے سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور جھک جانا بڑوں کے لیے، بڑا چاہے وہ امام ہو، خطیب ہو، عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، جس کو بھی آپ بڑا سمجھتے ہیں، اس کے لیے جھک جانا یا رکوع کرنا یا سجدہ کرنا عند الملاقاتی، ملاقات کے وقت، والسلامی، اور سلام کے وقت، وردہ، اور سلام کا جواب دینے کے وقت، اگر ان تین امور میں سے کوئی کیا تو یہ حرام کے زمرے میں آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھک کر اس طرح سلام کرنا، حد رکوع تک جا کر سلام کرنا ایک ہے، تھوڑا سا بس یہ تھوڑا سا جھکنا، جیسے حیدرآباد دکن کے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب ملاقات کرتے ہیں تو بس ہلکا سا جھکتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ بالکل حد رکوع تک جھک جانا اور پھر جھک کر سلام کرنا یا سلام کرتے ہوئے جھکنا، تو یہ تعظیم کی غرض سے جھکنا جو ہے، تعظیم کی غرض سے صرف جھکنا یہ منع ہے۔ ایک ہے قدم بوسی کے لیے جھکنا، دست بوسی کے لیے جھکنا، یہ حقیقتاً تعظیماً جھک نہیں رہے ہیں، یعنی جھکنے کو دوسرے کی تعظیم کے لیے اختیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قدم بوسی کا ارادہ ہے، دست بوسی کا ارادہ ہے، منع نہیں۔ اور اگر صرف جھکنے کو سمجھا کہ یہ قابل، یہ تعظیم والا ایک فعل ہے اور جھکے تو جھکنے کی ممانعت ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ ہم حدیث میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ضمناً ایک بات آ گئی، ویسے تو رکوع اور سجود کا ہی بیان چل رہا تھا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ملاقات جھکنے سے منع فرمایا ہے، یہ روایات انشاءاللہ بھی آگے ہم عرض کریں گے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 368 پر ہے کہ من قبل الارض بین ایدی السلطانی او الامیری، کہ جس نے زمین کو چوما سلطان یعنی بادشاہ کے سامنے یا کسی امیر کے سامنے، امیر سے مراد امیر شہر، جیسے کہ شہر کے کوئی بڑا عہدیدار ہو، او سجد لہو، یا اس نے اسے سجدہ کیا، فإن کان علی وجہ تحیتی لا یکفر، اگر تو صرف یہ سلامی کی غرض سے ہو، تعظیم کی غرض سے ہو تو اس شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، ولیکن یصیر آثما، لیکن وہ گناہگار ضرور ہوگا، مرتکبا للکبیرہ، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی معظم شخص کے سامنے زمین کو بوسہ دینا، زمین کو بوسہ دینا، اس کے سامنے سجدہ کر دینا، یہ دونوں چیزیں شریعت نے منع کی ہیں۔ وَإِن كَانَ سَجَدَ بِنِيَّةِ الْعِبَادَةِ لِلسُّلْطَانِ، اور اگر اس نے سجدہ کیا سلطان کے لیے عبادت کی نیت سے، أَوْ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ، یا اس کی کوئی نیت حاضر ہی نہیں تھی، نہ تعظیم کا ارادہ نہ عبادت کا ارادہ، بس ویسے سامنے سجدہ کر دیا، فقد کفر، تو بے شک وہ کافر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر 3 صورتیں بنائیں، ایک یہ کہ عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، نمبر 2 تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا،
نمبر 3 صرف ویسے ہی سجدہ کرنا، کوئی نیت حاضر نہ ہو، نہ تعظیم کی نہ عبادت کی. تو تعظیم والی صورت میں انسان کافر نہیں ہوگا اگرچہ گناہگار ہوگا، اور عبادت کی نیت سے کیا یا ویسے ہی مطلب کوئی نیت حاضر نہیں تھی کر لیا، ان دونوں صورتوں میں فقہا نے کفر کا حکم دیا ہے. غمز العیون والبصائر کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال بعضهم یکفر مطلقا. ان فقہا میں سے بعض نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے سجدہ کرے گا تو ہم بغیر کسی قید کے اسے کافر قرار دے دیں گے. یعنی یہ نہیں پوچھیں گے تمہاری نیت کیا ہے، عبادت کی نیت سے کیا، سجدہ تعظیمی ہے یا ویسے ہی کر رہے ہو، مطلقاً کافر قرار دے دیں گے. یہ بعض فقہا نے کہا. وقال اکثرهم، لیکن ان میں سے فقہا میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہوا علی وجوہ، یہ سجدہ کئی صورتوں پر ہے. ان اراد بہ العبادۃ، اگر اس نے اس سجدے کے ساتھ عبادت کا ارادہ کیا ہے، یکفر، تو اسے کافر قرار دے دیا جائے گا. وان اراد بہ التحیہ، اور اگر اس نے اس کے ساتھ تعظیم کا ارادہ کیا ہے، لا یکفر، تو اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا. وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، ہاں یہ سجدہ اس پر حرام قرار دیا گیا تھا. وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ، اور اگر اس کا کوئی بھی ارادہ نہ ہو، کفر، تو وہ کافر ہو گیا. یا کفرا، اسے کافر قرار دیا جائے گا عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کے نزدیک. تو انہوں نے بھی 3 صورتیں بنائیں، اور انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم جو ہیں اگر کوئی شخص تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا تو اسے کافر قرار نہیں دیتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اس پر یہ حرام قرار دیا گیا تھا. اور اگر وہ سجدہ عبادت کرے یا بغیر کسی نیت کے سجدہ کرے تو اسے یقیناً کافر قرار دینا چاہیے. اعلام بقواطع الاسلام میں یہ صفحہ نمبر 349 349 میں ہے کہ ما یفعلہ کثیرون من الجہلۃ الظالمین من السجود بین یدی المشائخ، یہ جو اکثر جاہل لوگ اور ظالم جاہل لوگ سجدہ کرتے ہیں پیروں کے سامنے، فإن ذلک حرام قطعا، تو بے شک یہ حرام ہے قطعی طور پر. بکل حال، ہر حال میں، سواء کان للقبلۃ او لغیرہا، برابر ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہو یا قبلے کے علاوہ. یعنی سامنے پیر بیٹھا ہوا قبلہ بھی اسی سمت ہے، چاہے ایسا ہو یا نہ ہو، یہ منع ہوگا. وسواء قصد السجود للہ تعالی او غفل، اور یہ بھی عام ہے، برابر ہے کہ چاہے اس نے اللہ کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا، بظاہر یہاں جھک رہا ہے لیکن سجدہ کرنے کا ارادہ اللہ کو ہے، او غفل، یہ اس سے غافل ہے، ہر صورت میں یہ حرام ہے. اور کہتے ہیں وفی بعض ما یقتضی الکفر، اور اس کی بعض صورتوں میں وہ صورتحال بھی ہے کہ جو کفر کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ وہی ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کی نیت سے سجدہ کر لے تو اسے کافر قرار دیا جائے گا. تو یہاں تک جو ہم نے فقہاء عظام کی عبارتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ عبادت تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے اور وہ کفر قرار دیا جائے گا. سجدہ تعظیمی پر اکثر اہل علم متفق ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اگر کوئی بغیر نیت کے کسی کو سجدہ کرے، نہ عبادت کی نیت ہو نہ سجدہ تعظیمی کی نیت ہو، تو بعض نے کہا کہ یہ کفر نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں، بلکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کفر قرار دیا جائے گا. اللہ تعالی، تو یہی بات ابھی چل رہی تھی کہ سامنے کسی کے جھک جانا یا زمین کو چومنا، یہ سامنے والے کی تعظیم کی نیت سے یہ منع ہوتا ہے. اس پر مختلف فقہا کی عبارتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. البنایا ہدایہ کی شرح ہے، اس میں بھی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 256 پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی عبارت نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ وما یفعلہ بعض الجہال من الصوفیۃ، اور یہ صوفیہ حضرات میں سے جو بعض جاہل لوگ کرتے ہیں کہ بین یدی شیخہم، اپنے شیوخ یا پیر کے سامنے جو کرتے ہیں، یعنی وہ جھکتے تھے، زمین کو چومتے تھے یا سجدے کرتے تھے. کہتے ہیں کہ فحرم محضن، محض اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اقبح البدع، یہ بدعت میں سے سب سے قبیح ترین بدعتیں ہیں. وینہون عن ذلک لا محالۃ، تو ایسے لوگوں کو لازمی طور پر اس سے روکا جائے گا.
تو معلوم یہ ہوا کہ جو مطلب پیر عظام کے سامنے بعض لوگ جھک جاتے ہیں سجدے کسی حالت میں، رکوع کسی حالت میں، یہ شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اور ابھی انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے مزید ہم عبارات لے کر آئیں گے کہ جس میں فقہا نے تصریحات کی ہیں کہ اگر اس میں پیر صاحب بھی راضی ہوں گے تو دونوں کے دونوں گناہگار ہو جائیں گے. تو ابھی تک سجدے کی بات چل رہی تھی، ضمناً جھکنے کی بات بھی آ گئی تھی، صراحتاً اس پہ مزید ہم کلام کریں گے. لیکن یہاں پر ایک حالت کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک مخصوص حالت کی طرف کہ جس میں اگر سجدہ بھی کر دیا جائے تو انسان نہ کافر ہوتا ہے نہ گناہگار ہوتا ہے. اس کی صورت حالت اکراہ کی صورت ہوتی ہے. یعنی اگر کسی شخص نے ہماری کنپٹی پہ پستول رکھ دیا، یا یوں سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں کہ اگر کسی نے ہمیں قتل کر دینے یا ہمارے کسی جسمانی عضو کو کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کر ڈالے گا، تو یہ جب حالت پیدا ہوئی اس کو حالت اکراہ کہتے ہیں، مجبوری کی حالت. شرع لحاظ سے مجبوری کی حالت ہے. اب سامنے والا جو حکم دے رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، بعض صورتوں میں اس کو پورا کر دینا بالکل جائز ہے اور انسان گناہگار بھی نہیں ہوتا، اس کی اس مجبوری کو شریعت تسلیم کرتے ہوئے معاف کر دیتی ہے. لیکن بعض صورتوں میں اس کی مخالفت کرنا افضل ہوتا ہے، چاہے جان ہی قربان کیوں نہ ہو جائے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں مجبور کیا کہ تم سجدہ عبادت کرو تو کیا حکم ہوگا. تو اس پہ تو فقہا نے یہ فرمایا کہ سجدہ عبادت چونکہ کسی صورت میں جائز نہیں، اس لیے شخص کے لیے افضل اور اولا یہی ہوگا کہ اپنی جان قربان کر دے لیکن کسی کے سامنے سجدہ عبادت نہ کرے. اور اگر اس کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا ہے کہ تم سامنے والے کو سجدہ تعظیمی کرو ورنہ ہم تمہیں مثلا جان سے مار دیں گے یا کسی عضو کو تلف کر دیں گے، تو ایسی صورت میں فقہا نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسی صورت میں جان بچانا افضل ہے. اس صورت میں کسی کو سجدہ تعظیمی کر ڈالے اور اپنی جان بچائے. اللہ یہ فتاوی عالمگیری میں یہی صورتیں بیان کی گئی. جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 369 پر لکھا ہے کہ لو قال لمسلم، کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کے لیے کہا اسجد للملک والا قتلناک، کہ تو اس بادشاہ کو سجدہ کر دے ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے. قالوا، تو فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ان امروہ بذالک للعبادتی، اگر ان لوگوں نے اس شخص کو عبادت کے لیے اس کا حکم دیا ہے، یعنی سجدے کا حکم دیا ہے عبادت کی غرض سے، فالافضل لہ، تو افضل ہے اس مسلمان کے لیے اللہ یسجدا، کہ یہ سجدہ نہ کرے، کمن اکرہا علی ان یکفر، جیسے کہ اس شخص کی مثل کہ جسے مجبور کیا گیا تھا اس بات پر کہ وہ کفر کر دے یا کفر سے کفر کا فعل سرزد کیا جائے، تو کان صبر افضل، تو اس کے لیے صبر افضل ہوگا، یعنی بات نہ مانے. تو یا مطلب اگر یہ بالکل جیسے کہ کسی شخص کو کفر پہ مجبور کیا جائے کہ تم کفر کا ارتکاب کرو، کوئی ایسا فعل کر دو کہ تم کافر ہو جاؤ، تو وہاں پر بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ حالت اکراہ کے باوجود افضل ہی ہے کہ وہ جان قربان کر دے لیکن کفر والا فعل سرزد نہ کرے، اس سے سرزد نہ ہو. اسی طریقے سے یہاں مسئلہ ہوگا. لیکن کہتے ہیں وہ ان امروہ بالسجود للتحیۃ والتعظیم، اور اگر حکم دیا تھا انہوں نے سجدہ کرنے کا تحیت کے لیے، یعنی سلامی کی غرض سے، تعظیم کی غرض سے، کل عبادت کی مثل، فالافضل لہ ان یسجد، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اب یہ سجدہ کر دے. کہ یہاں پہ صرف سلام کی غرض سے جھکنا مقصود ہے، تعظیم کی نیت سے جھکنا مقصود ہے، جو عام حالات میں یقیناً گناہ کبیرہ تھا، کفر نہیں تھا، اور اس حالت اکراہ میں یہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا. تو اب اس کے لیے افضل یہ ہوگا کہ اپنی جان بچائے. اب دوسری ہم تعظیم کی صورت لیتے ہیں ملاقات کے وقت جھکنا. اگرچہ ضمناً تھوڑا سا کلام پیچھے ہو چکا ہے لیکن اب صراحتاً ہم اس کو لیتے ہیں، حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں گے. چنانچہ ملاقات کے وقت جھکنے کو خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، جامع ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا ہے، ابواب الادب میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل، کہ ایک مرد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اور رجل منا، ہم میں سے کوئی مرد، یلقا اخاہ او صدیقہ، وہ ملاقات کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ، اینحنی لہو، تو کیا وہ اس کے لیے جھک جائے،
قال لا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو سرکار نے بوقت ملاقات ادباً جھکنے سے منع فرما دیا. اور امام طحاوی نے شرح معانی الاثار، یہ بھی حدیثی کتاب ہے اور فقہ حنفی کے تائید میں جو احادیث ہیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گی. شرح معانی الاثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399 پر آپ یہ کہتے ہیں انہم قالوا، کہ ان لوگوں نے عرض کی، یعنی صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اینحنی بعضنا لبعض، کہ کیا ہم میں سے بعض کے لیے جھکیں، اذا التقینا، جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. قال لا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھک کر ملاقات نہ کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ تو بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی سے بوقت ملاقات جھک کر ملنے کو بھی منع فرما دیا ہے. لیکن پھر وہ یہ بات جو ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کی تھی، ایک ہے جھکنے کو ایک عمل اور فعل تصور کرتے ہوئے تعظیم کی نیت سے بجا لانا، یہ منع ہوتا ہے. اور اگر کوئی پاؤں چومنا چاہتا ہے، بزرگ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے، اس لیے جھک رہا ہے، تو اب حقیقتاً جھکنا تعظیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو پیروں کے بوسہ لینا چاہتا ہے، ہاتھ کو چومنا چاہتا ہے، اس لیے جھک رہا ہے، تو یہ جھکنا منع نہیں ہوگا. تو جو جھکنا تعظیم کی غرض سے ہو اور جھکنا ہی مطلوب و مقصود ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً منع کیا، اور فقہا نے بھی اسی کی نشاندہی کی. چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، یہ کتاب الکراہیت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 369 پر یہ لکھتے ہیں کہ الانحناء للسلطان او لغیرہ مکروہ، کہ جھک جانا سلطان کے لیے یا سلطان کے علاوہ کسی کے لیے مکروہ ہے. لأنہ یشبہ فعل المجوس، اس لیے کہ یہ مجوسیوں کے طریقے سے مشابہت رکھتا ہے. وَيَكْرَهُ الْإِنْحِنَاءُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ، اور مکروہ ہے جھک جانا سلام کرنے کے وقت. وَبِهِ وَرَدَ النَّهْيُ، اور اسی کے ساتھ وارد ہوئی ہے نہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے ساتھ منع فرمایا کہ سلام کے وقت جھکنا نہیں چاہیے. لیکن کہتے ہیں وَتَجُوزُ الْخِدْمَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقِيَامِ وَأَخْذِ الْيَدَيْنِ وَالْإِنْحِنَاءِ، ہاں کہتے ہیں کہ کسی کی اگر خدمت کریں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے، اگر وہ خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ شخص کھڑے ہونے کے ساتھ یا دونوں اس کے ہاتھ پکڑنے کے ساتھ یا جھک جانے کے ساتھ، تو اس کو فقہا نے جائز قرار دیا ہے. کیونکہ خدمت کرتے ہوئے لازم بات ہے آدمی پاؤں دبانے کے لیے جھک گیا، ہاتھ دبانے کے لیے جھک گیا، اور یا دونوں ہاتھ پکڑ کے سہارا دینے کے لیے جھکا ہے، تو یہ کوئی جھکنا تعظیم کے لیے نہیں ہے، خدمت کی غرض سے ہے، تو اس کو منع نہیں کیا گیا. اور کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، اور سجود تو کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدے جائز ہیں، باقی کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہو سکتا. اسی فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 5 ہی ہے اور صفحہ نمبر 368-369 پر یہ عبارت موجود ہے کہ من سجد للسلطان علی وجہ تحیتی، کہ جس نے سلطان کے سامنے، حاکم کے سامنے سلامی کے طور پر، تعظیم کے طور پر سجدہ کیا، او یا قبل الارض بین یدیہ، یا اس کے سامنے زمین کو چوما، لا یکفر، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا. ولیکن یأثم لارتکابہ الکبیرہ، لیکن وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے گناہگار قرار پائے گا. وفی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر نامی کتاب میں ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے کہ تقبیل الارض بین یدی العظیم حرام، کہ کسی عظیم شخصیت کے سامنے، معظم دینی کے سامنے زمین کو چومنا حرام ہے. یعنی وہ کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عالم دین آئے، کوئی مفتی صاحب آئے اور ان کے سامنے زمین کو چومے، یہ حرام ہے. وَأَنَّ الْفَاعِلَ وَالرَّاضِيَ آثِمٌ، اور یہ سجدہ کرنے والا یا زمین کو چومنے والا اور جو شخص اس پر راضی ہے، یعنی وہ پیر صاحب یا عالم صاحب، یہ دونوں گنہگار ہوں گے. وَتَقْبِيلُ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَالزُّهَادِ فِعْلُ الْجُهَّالِ، اور علماء اور زاہد زمانہ لوگ جو ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کے سامنے زمین کو چومنا یہ جاہلوں کا کام ہے. وَالْفَاعِلُ وَالرَّادِ آثِمَانِ، اور فاعل یعنی اس طرح کوئی کام کرنے والا اور جو اس سے راضی ہو، یہ دونوں گناہگار ہوں گے.
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی پیر صاحب اپنے مرید کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے زمین کو تعظیماً چوم رہا ہے تو اس فعل سے اس کو روکنا واجب ہے، روکا جائے، ورنہ نہیں روکیں گے تو دونوں کے دونوں گناہگار ہو جائیں گے۔ در مختار کی عبارت بھی دیکھ لیں کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245، در مختار فتاوی کی بڑی معتبر کتاب ہے اور فقہ حنفی کا بہت بڑا اس میں ذخیرہ موجود ہے، اور فتوے کے لیے اکثر اس کی عبارات کوڈ کی جاتی ہیں کہ ما یفعلونہ من تقبیل الارض بین یدی العلماء والعظماء فحرام، کہتے ہیں اور وہ جو عام لوگ کرتے ہیں اسے یعنی زمین کو چومنا علماء اور بڑے لوگوں کے سامنے، یہ حرام ہے۔ والفاعل والراد به آثمان، اور اس کام کا کرنے والا اور جو اس سے راضی ہو دونوں گنہگار ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لأنہ یشبہ عبادت الوثن، اس لیے کہ یہ بتوں کی عبادت کے مشابہ ہے۔ یہ کفار بھی بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے عبادت کی غرض سے، یہ اگرچہ عبادت کی غرض سے نہیں جھک رہے لیکن تعظیم کی غرض سے ہے، تو ان کی مشابہت کی بنا پر یہ چیز ناجائز قرار پائے گی۔ یہ خادمی ایک حاشیہ ہے، کتاب ہے الدرر، اس کے اوپر ایک حاشیہ ہے، حاشیۃ الخادمی علی الدرر کہلاتا ہے۔ اس میں یہ عبارت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 پر کہ تقبیل الارض والانحناء لیس بجائز بل محرم، کہ زمین کو چومنا اور بوقت ملاقات جھک جانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ تو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں فقہا کی کتنی عبارات ہیں اور بے شمار عبارات ہم نے چھوڑ دی ہیں، یہ چند عبارات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کسی معظم دینی کے سامنے زمین کو چومنا جھک جانا یہ سب منع ہوتا ہے۔ جامع الرموز جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر ہے کہ الانحناء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود، یہ کہتے ہیں کہ سلام کرتے ہوئے رکوع کے قریب تک جھک جانا یہ سجدے کی ہی مثل ہے، جیسے کسی کے سامنے سجدہ کر دیا جائے ایسی حد رکوع تک جھک جانا، چونکہ سجدے سے زیادہ مشابہ ہو جاتا ہے اس لیے گویا کہ اس نے سجدہ کر لیا، اس وجہ سے حد رکوع تک جھکنا بھی منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں خلاصہ ہم بیان کر دیتے ہیں تھوڑا سا کہ دیکھیے اگر مثال کے طور پہ کوئی پیر صاحب، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی دنیاوی منصب رکھنے والا سامنے موجود ہے، آپ اس کے پاس گئے اور اس کا آستانہ کافی اونچا ہے اور آپ نے جا کے تبرکاً چوما، جھکنے کا موقع نہیں ملا تو یہ جھک کر زمین چومنا نہ پایا گیا، اس کی گنجائش نکلے گی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ بالکل برابر ہے، سطح زمین پر ہے اور اس کی تعظیم کے لیے جھکنا پڑے گا۔ اس میں بھی فقہا نے ایک رعایت کا پہلو نکالا ہے کہ اگر تعظیم کا قصد و ارادہ نہ ہو، برکت کے حصول کا ارادہ ہو تو اس فعل کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ دیکھنے والے بدگمانی کریں گے، جو مطلب اور لوگ ہیں انہیں اس کی نیت پر اطلاع تو ہے نہیں کہ کس وجہ سے یہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو دلیل بنا لیں گے کہ دیکھیں پیر صاحب کے سامنے کسی نے زمین چومی تھی ہم بھی چومیں گے، تو ان کی نیت ہو سکتا ہے یہ نہ ہو سکے، کیونکہ اس کو تو اپنی نیت کا پتہ تھا دوسرے کو پتہ نہیں تھا، اس لیے مطلقاً منع کیا جائے گا کہ بس جب آپ کسی کے پاس جائیں ادباً سلام ضرور کریں لیکن کھڑے کھڑے، ہاں اگر پاؤں چومنا چاہیں، ہاتھ چومنا چاہیں تو چونکہ یہ عمل صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہتے ہوئے یا اجازت دیتے ہوئے اس کی اجازت مرحمت فرما دی، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ ان میں سے ایک آج ہم مزید عرض کریں گے اور وہ ہے قبروں کو سجدہ کرنے کے بارے میں، کہ قبور کو سجدہ کرنا یہ سختی کے ساتھ منع ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ سجدہ دو قسموں میں سے ایک ہو سکتا ہے کہ یا تو صاحب قبر کو آدمی لائق عبادت سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے تو یہ سجدہ عبادت ہوگا اور سجدہ عبادت کفر و شرک ہوتا ہے، اور یا پھر کرنے والا اسے تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک صاحب قبر اس قابل ہے اور اتنا معظم ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے وہ جھک رہا ہے، تو یہ سجدہ تعظیمی ہوگا۔ اور بھی تفصیلی کلام ہو چکا کہ سجدہ تعظیمی چاہے زندہ انسان کو کیا جائے چاہے قبر کے سامنے کیا جائے، ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ کفر و شرک نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کو مزار کے سامنے جھکا ہوا پایا جائے، مثلا وہ سجدہ کر رہا ہے، اگر آپ کو نظر آ جائے
تو فوری طور پہ اس پہ کفر و شرک کا فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا، بلکہ پہلے اس سے معلوم کیا جائے گا کہ آپ کس نیت سے جھکے ہوئے ہیں۔ اگر تو وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو ہم اسے کافر و مشرک قرار دیں گے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں تو پھر سجدہ تعظیمی کفر و شرک نہیں ہوتا، لہٰذا پھر اسے مشرک قرار نہیں دیں گے، ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اسے توبہ کی تلقین کی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا اور وہ مسلمان کافر نہیں، یعنی اس کفر کے الزام کا اہل نہیں ہے، تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لہذا اس سے آپ غور و تفکر فرمائیں کہ اگر مزار پہ کوئی شخص جھکا ہوا ہے، جب تک ہم اس سے نیت معلوم نہیں کریں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اور یعنی کون سا سجدہ کر رہا ہے، سجدہ تعظیمی ہے یا سجدہ عبادت۔ یوں ہی پہلے اس سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ آپ یہ جھکے ہوئے ہیں سجدے کی نیت سے بھی جھکے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی مطلب چوکھٹ وغیرہ چومنے کے لیے جھکا، ہم نے دور سے دیکھا تو سجدہ محسوس ہوا، اس لیے معلوم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سجدہ کیا تو پھر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیمی ہے، اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔ ایک دم شدت اختیار کرتے ہوئے کسی شخص کے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ جاری کر دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور اگر ہم عقلی لحاظ سے بھی سوچیں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی بھی صاحب یعنی مسلمان ہو اور کسی صاحب مزار کو لائق عبادت سمجھے۔ اگر آپ ایک گاؤں کے دیہاتی کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا کہ کیا یہ صاحب مزار جو ہیں، بابا جی جو ہیں، کیا یہ ان کی عبادت کرنا جائز ہے، تو یہی کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ سجدہ کر بھی رہا ہے تو اغلب یہی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے، اور سجدہ تعظیمی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ضرور ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، کیونکہ علماء احناف کے نزدیک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خودکشی ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ خودکشی کرنے والے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مغفرت کرنا ثابت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی کے باوجود نبی کریم نے اس شخص کو مسلمان تصور فرمایا، تبھی اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، نتیجہ نکلا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو کفر کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اگر حرام سمجھ کے کر رہا ہے یا جہالت میں کر رہا ہے تو بہرحال وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اب جب وہ کافر نہیں ہے تو فوراً اس کو کہنا یہ کافر و مشرک ہے، تو ہم نے مسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، کیونکہ وہ تو کافر نہیں ہوا، ہاں کہنے والا اس پہ غلط الزام لگانے کی وجہ سے ضرور کافر ہو جائے گا۔ بہرحال قبور کو بھی سجدہ کرنا یہ منع ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ لہذا صحیح مسلم کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 پر یہ حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزع روح کے قریب پہنچے، تفق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، تو آپ اپنی چادر کو اپنے چہرے پر ڈال لیا کرتے تھے، فاذا غطم، پھر جب آپ تھوڑی گھبراہٹ محسوس فرماتے، کشفھا عن وجہہ، تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے، فقال وہو کذالک، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ اسی سابقہ حالت میں تھے، یعنی بالکل آخری وقت میں۔ یہ خصوصی طور پہ ایک صحابی کا ذکر کرنا اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں بھی جو تلقین فرمائی یقیناً وہ اہم ترین تلقین ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً بعطاء الہی کچھ ایسے خدشات تھے کہ جن کی نشاندہی فرماتے ہوئے نبی کریم نے آخری وقت میں یہ تلقین کرنا مناسب تصور فرمایا۔ لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہے یہود پر اور نصارہ پر، یعنی عیسائیوں پر اور یہودیوں پر۔ وجہ کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یحذر مثل ما صنعوا، صحابی کہتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے بچانا چاہ رہے تھے، روکنا چاہ رہے تھے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ تو معلوم یہ ہوا
اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے عمل سے خوف محسوس فرماتے تھے کہ ان سے اختلاط کی بنا پر کہیں مسلمان بھی ایسا کام کرنے نہ لگ جائیں کہ وہ اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا سے علوم غیبیہ پر مطلع تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ آنے والی بہت سی امت ایسی ہوگی، ایسی قومیں پیدا ہوں گی کہ جو آپ سے بہت ہی زیادہ عقیدت اور محبت رکھیں گی، اور عقیدت اور محبت کی زیادتی اگر تعلیم شریعت سے خالی ہو جائے تو پھر وہ عموماً دائرہ شریعت کو پھلانگ جاتی ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے سرکار نے اس پہ سختی سے تلقین فرمائی اور آخری وقت میں نصیحت فرما دی۔ بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور تقریباً الفاظ یہی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصارہ کو ہلاک فرما دے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی وہ قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم نے قاتلہ کے الفاظ عرض کیے، جو بظاہر مطلب کسی کے لیے ایک مطلب عرف عام میں ہم اس کو بد دعا کہہ سکتے ہیں، نبی کریم کے لیے بد کا لفظ استعمال کرنا مناسب محسوس نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے یہود کے خلاف یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پہ جا کے سجدہ کرنا اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ آپ نے ہلاکت کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں ارشاد فرمایا جس کے بعد آپ کھڑے نہ ہو سکے تھے، یعنی مرض الموت میں، آخری وقت میں، کہ لعن اللہ الیہود، اللہ تبارک و تعالی نے یہود پر لعنت فرمائی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ قالت عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ لولا ذالک، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا کہ یہود کی ایک مثال موجود تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کو ظاہر کر دیا جاتا، حجرہ مبارکہ کھول دیا جاتا، خشیہ ان یتخذ مسجدا، اور یہ بیچ میں عبارت تھوڑی سی محذوف ہے، اور یہ اس لیے نہیں کیا گیا، آپ کا مزار اقدس کھولا نہیں گیا، اس کو پوشیدہ رکھا گیا اس خوف کی وجہ سے کہ آپ کے مزار پر انوار کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، کیونکہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی گئی اور پچھلے نبیوں سے بھی محبت کی گئی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگوں کا عشق و محبت ہے اس کی نظیر کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے۔ تو جب پچھلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی محبت میں ان کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تو یہ خوف محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں ڈوب کر کوئی قبروں کو سجدہ کرنے لگ جائے، قبر انور کو سجدہ کر لے، اس لیے مزار مبارکہ کا احاطہ مخفی رکھا گیا۔ یہ کشف الابصار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول ہے، قال، آپ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اپنے اس مرض میں جس میں آپ فوت ہو گئے تھے، کہ اذن للناس، کہ اے لوگوں کو میرے لیے اجازت دے دو، اذن للناس علیہ، لوگوں کو مجھ پر اجازت دے دو، فاذنت للناس علیہ، تو میں نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ آجا حجرے میں داخل ہو جاؤ، فقالا، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعن اللہ قوما، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم پر لعنت فرمائی، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ثم اغمی علیہ، پھر نبی حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، فلما افاقا، پھر جب آپ نے افاقہ فرمایا، قالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، اذن للناس، لوگوں کو دوبارہ بلاؤ،
فَأَذَنْتُ لَهُمْ تو میں نے ان کو دوبارہ بلایا، فقالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ قوما، اللہ تبارک و تعالی نے قوم پہ لعنت فرمائی، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا ثلاثا، تو کہ اس قوم نے اپنے نبیوں کی قبور کو مسجد بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو باقاعدہ بلانا، اس کی تلقین کرنا، پھر بے ہوشی طاری ہونا اور ہوش میں آتے ہی پھر یہی فرمانا ثابت کرتا ہے کہ یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے. مزارات پر جا کر انبیاء علیہ السلام یا خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر جا کر آداب کا لحاظ کرنا اور مکمل طور پر باادب طریقے سے حاضری دینا انتہائی ضروری ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان احادیث پر غور و تفکر کیے بغیر اور تعلیمات شرعیہ کو حاصل کیے بغیر کوئی قبروں پر جا کر اظہار عقیدت کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کفر و شرک یا بدعت میں مبتلا ہو جائے. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 پر یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا من شرار الناس، کہ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ شریر وہ ہیں کہ من تدرکہم الساعہ، کہ جنہیں قیامت پکڑے گی یا ان کو قیامت ان تک پہنچے گی، وہم احیاء، اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے. یعنی ایک تو وہ لوگ بیان فرمائے کہ جو جب قیامت قائم ہوگی اس وقت لوگ زندہ ہوں گے، سارے کے سارے کافر ہوں گے. دوسرا فرمایا ومن یتخذ القبور مساجدا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اس بدعت قبیحہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.